بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 7 کی سبجیکٹ کمپیوٹر ایجوکیشن کے سیکنڈ ویڈیو میں پیج نمبر 6 اور 7 پر موجود ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ میموری۔ Memory is that section of the computer system which is used to retain the data programs inside the computer. میموری ایک کمپیوٹر سسٹم کا وہ حصہ ہے جو کمپیوٹر کے اندر موجود ڈیٹا پروگرامز کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی سمپلی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ڈیٹا اور پروگرامز کو سیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے تمام کمپوننٹس ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ میموری اس ٹیم کا اہم رکن ہے۔ جیسے ہی کمپیوٹر آن ہوتا ہے تو سی پی یو کمپیوٹر میموری کا استعمال شروع کر دیتا ہے، اور میموری اس وقت تک استعمال میں رہتی ہے جب تک کمپیوٹر آف نہ ہو جائے۔ کتاب میں دو طرح کی میموری ڈسکس ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ریم، رینڈم ایکسس میموری۔ It is a temporary memory, means when the computer goes down, RAM is cleared. That's why it is called volatile memory. ریم کو ہم ٹیمپرری میموری، عارضی میموری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمپیوٹر آف ہو جائے یا بجلی چلی جائے تو ریم میں موجود ڈیٹا بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو وولٹائل میموری بھی کہتے ہیں، یعنی غیر مستحکم میموری۔ ریم جو ہوتا ہے وہ پروگرامز اور ڈیٹا کو اس وقت تک سٹور کرتا ہے جب تک ایک کمپیوٹر اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور ریم میں جو رینڈم کا ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی پورشن آپ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہو۔ اس وجہ سے ریم کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ جب آپ کمپیوٹر کو آن کر دیتے ہیں تو جو آپریٹنگ سسٹم یعنی جو ونڈوز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہارڈ ڈسک پہ سیو ہوتی ہے، تو اس کے جو ضروری فائلز ہوتے ہیں وہ ہارڈ ڈسک سے لوڈ ہو کے ریم میں آ جاتے ہیں، اور سی پی یو اس کو ریم سے ہی ایکسس کرتا ہے۔ تو اس سے آپ کی کمپیوٹر کی پرفارمنس فنکشنالٹی بہت ہائی ہو جاتی ہے، بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی پروگرام کو اوپن کرتے ہو، خواہ گیم ہو یا کوئی اور پروگرام ہو، تو ان کے جو اسینشیل جو ضروری فائلز ہوتی ہے وہ ریم میں لوڈ ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ ہر ایک اپلیکیشن کے جو ضروری فائلز ہوتی ہے وہ پہلے سے ریم میں لوڈ ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو اوپن کر دیتے ہیں تو اس کے جو بقایا ضروری فائلز ہوتی ہے اور جن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ریم اپنے ساتھ لوڈ کرتا رہتا ہے، وہ ہارڈ ڈسک سے اٹھا کے اپنے ساتھ لوڈ کرتا رہتا ہے۔ جب آپ کسی پروگرام کو سیو کرتے ہیں تو اس کی جو فائلز ہوتی ہے وہ دوبارہ سٹوریج ڈیوائس کو لے جاتا ہے، اور سٹوریج ڈیوائس میں وہ اس کو وہاں پہ رائٹ کر دیتا ہے۔ ریڈ اونلی میموری، روم۔ دوسرا جو ہمارے ساتھ میموری میں ہے وہ ریڈ اونلی میموری ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک پرماننٹ میموری کہلاتی ہے۔ پرماننٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے، جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے ساتھ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ ریڈ اونلی میموری، اٹ از پرماننٹ۔ اور نان وولٹائل میموری which holds data even the computer is switch off، یہ ہمارے ساتھ پرماننٹ مستقل میموری ہوتی ہے، نان وولٹائل میموری ہوتی ہے، یعنی مستحکم میموری ہوتی ہے، جو کہ ڈیٹا کو اپنے ساتھ ہولڈ رکھتا ہے، اپنے ساتھ سیو کرتا ہے اگر کمپیوٹر آف بھی ہو جائے۔ اس کو اس وجہ سے ریڈ اونلی میموری کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف ریڈنگ کے لیے ہوتا ہے، اس میں آپ چینجز نہیں کر سکتے، اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ روم میں ہمارے ساتھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کو ہم بایوس کہتے ہیں، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم۔ یہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کیا کام کرتا ہے؟ یہ جب آپ کمپیوٹر کو آن کر دیتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ انسٹرکشنز پڑی ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون سے سٹوریج ڈیوائسز ہے، ایک کمپیوٹر کا بوٹ سیکوینس کیا ہوگا، یعنی جب وہ سٹارٹ ہو جائے تو سب سے پہلے کون سے ڈیوائسز کو ہم بوٹ کریں گے۔ اسی طرح سیکیورٹی کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ اس میں پڑے ہوتے ہیں، ساتھ میں ڈیٹ اینڈ ٹائم وغیرہ بھی اس میں سیو ہوتی ہے۔ اس میں جو دوسری انسٹرکشنز ہوتی ہے جن کو ہم پوسٹ کہتے ہیں، پاور آن سیلف ٹیسٹ، یہ کیا کام کرتا ہے؟ پاور آن سیلف ٹیسٹ میک شور کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ جو میجر فنکشنالٹیز ہوتی ہے، کمپیوٹر کمپوننٹس ہیں، جو میجر کمپیوٹر کمپوننٹس ہیں کمپیوٹر سسٹم کے، وہ پراپرلی کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ پراپرلی کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کوئی میسج نہیں شو کرتا، لیکن اگر کوئی بھی اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہے کہ فلانا
جو ڈسک ڈرائیو ہے یا جو بھی کمپوننٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہ اس کی فنکشنالٹی ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسپینشن کارڈز وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. والسلام.